بھٹکے ہوئے راہبر سے علم چھین لیا جائے، یا مجھ سے میرے جینے کا بھرم چھین لیا جائے، یہ دھوری اذیت مجھے راس نہیں ہے، صنم چھین لیا جائے یا قلم چھین لیا جائے۔ بٹ صاحب تشریف فرما ادھر، پریس کلب کے صدر صاحب ہیں، حامد میر صاحب ہیں، اعزاز سید صاحب ہیں، اور مزاحمت کے سارے استارے اس وقت ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ جو بچے ہیں پورے معاشرے کی مزاحمت کے استارے جناب حامد میر صاحب، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ابھی ہم حامد میر صاحب کے جو آپ کا انداز تھا صحافت کا، اس کے رومانس میں گرفتار تھے، تو 19 اپریل آ گیا اور بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ مطیع اللہ جان، اعزاز سید صاحب اور میں، بہت جونیئر تھا باقی سب سے، تو مل کے کوشش کرتے تھے کہ اب اس کا کیا کیا جائے، کس طرح۔ اور یہ میرے پروگرام میں مطیع اللہ جان صاحب تشریف لاتے تھے، اعزاز سید صاحب تشریف لاتے تھے، اور اس بات کو کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہوا کیا بیسیکلی، اور اس قدر وہ تلخیاں تھیں۔ ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھیں گے، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے۔ تو اس کے فوری بعد اعزاز سید صاحب ایک فوٹیج ان کے ہاتھ لگ گئی مطیع اللہ جان صاحب کو اٹھا کے لے کے جانے والی۔ وہ کچھ لوگ بعد میں پہنچے، اعزاز سید پہلے پہنچ گئے، اور میرا خیال 5 منٹ کی تاخیر اگر ہو جاتی تو مطیع اللہ جان، اللہ نہ کرے کوئی کچھ اور ہو جاتا۔ اس فوٹیج کے بعد جو صعوبتیں مطیع اللہ جان صاحب نے برداشت کیں، ان میں کچھ کمی پھر آئی، شدت کم ہوئی، بچت کا ایک رستہ نکلا۔ لیکن سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم اکثر یہ شاہد اسلم صاحب کی پیشی پہ ہم دھکے دھکے کھا رہے تھے اور ان کو کور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگلے ہی دن فواد چودھری صاحب کی پیشی پہ بھی یہی ہو رہا تھا، تو ادھر جیو کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، تو وہ میرے ساتھ ادھر کھڑے تھے، تو مجھے کہتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کی جو طرز صحافت ہے اس پہ گفتگو کروانی چاہیے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ جس مرضی سٹائل سے صحافت کر رہے ہیں، آپ نے گولی ہی کھانی ہے ادھر، آپ جو مرضی کر رہے ہیں، یہ تو وکٹم بلیمنگ ہے، آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں، آپ جس مرضی طریقے سے بات کر کے دیکھ لیں، جس مرضی کوئی آسمانی طریقہ ڈھونڈ لیں، سارے مل کے کوئی اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ جس میں یہ کومپل پنپتی ہے، اس میں آپ کو ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ اور آپ ابھی کل لاہور میں فیض میلہ ہو رہا تھا، تو وہاں ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہمیں کہہ رہے تھے کہ حکومت تو دیکھیں بالکل سب کچھ اپنا ہار بیٹھی ہے۔ یہی بات حامد میر صاحب کچھ دن پہلے لاہور میں فرما رہے تھے کہ ضیاء الحق کے خلاف تحریکوں کا آغاز جو تھا وہ صحافیوں نے کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ باتیں جو ہیں دوسری طرف گئیں۔ اعزاز سید صاحب نے بڑا اچھا ادھر سر چڑھا آتے جاوید اقبال کا۔ جاوید اقبال وہ صحافی ہیں جو شاہد اسلم کے ساتھ اٹھائے گئے، اب درویشانہ شخصیت کے مالک ہیں، درویشی بدرجہ اتمن میں موجود ہے، بہت درویش ہے۔ وہ سارے رستے شاہد اسلم کو کنونس کرتے رہے کہ آپ دفع کریں، پاسپورٹ دے دیں، آپ یہ بہت ماریں گے آپ کو۔ تو میں نے تو کہا تھا کہ میرا جو مرضی چیک کر لیں، کیونکہ ان کی بیٹ ریلیونٹ بھی نہیں تھی، تو وہ ذرا کچھ اور مزاج کے بندے ہیں۔ پھر یہاں سے جب جانا تھا تو ایف آئی اے اہلکار نے جانچ لیا کہ جن کو وہ ریلیز کرنے لگے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایف آئی اے اہلکار نے اس کو کہا کہ آپ کو پیسے ہم دیں گے، ابھی تو آپ چلے جائیں۔ تو اس نے کہا میں ایک شرط پہ پیسے لوں گا، اگر آپ واپس مجھ سے لیں گے تو 3000 روپیہ پھر ایف آئی آر اہلکار ایک نے دیا، اور وہ پھر بلو ایریا تک آئے۔ پھر یہ سارے رستے انہیں یاد کرواتے رہے، کیونکہ عمر چیمہ اور یہ گوون کا سیم تھا، عمر صاحب کو یہ ہمیشہ آئیڈیلائز کرتے رہے۔ سارے رستے شاہد اسلم موٹر وے پہ وسپرنگ کر کے سرگوشیوں میں انہیں یاد کرواتے رہے کہ 70-69 نمبر ہے چیمے دا اینڈ تھے، 70-69 آنا ہے، 70-69۔ اب وہ درویش آدمی اتنا پریشر اس نے کہاں فیس کرنا تھا، تو وہ رات 2 بجے ریلوے اسٹیشن سے مجھے کال کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد نہیں رہا 70 پہلے سے کہ 69 پہلے سے۔ تو اس طرح کے، اور یہاں سے وہ یہاں سے نکل کے جب لاہور چلے گئے، تو لاہور جا کے بھی انہوں نے 12-1 بجے دوپہر میں جا کے ایک بندے کو بڑی رازداری سے یہ بتایا کہ شاہد اسلم جو ہیں وہ اب گرفتار ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی ہے۔ سب سے بڑی مبارکباد ہے جی جنہوں نے یہ فورم مہیا کیا،
اور بلا تفریق کیا. جب پھولوں کی پتیاں شاہد اسلم پر نشاور کی جا رہی تھیں تو ان کی جو وائبس تھیں وہ بڑی دور تک ٹریول کرتی ہے. دلیری کی وائبس بہت دور تک جاتی ہیں. ان کے اسی دوست جاوید اقبال کا اعزاز صاحب میں نے انٹرویو کیا، 12-14 منٹ کا انٹرویو کیا. تو پورے انٹرویو میں وہ مجھے شاہد اسلم کی جرت نہیں بتا پا رہے. ان کی میں درویشی پہلے اسٹیبلش کر چکا ہوں کہ وہ درویش انسان ہے. تو اب میں انٹرویو کرتے جا رہا ہوں لیکن وہ بتا نہیں پا رہے. وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھ لیں، میں نے ایک چونی کبھی نہیں حرام کھائی. وہ بات ٹھیک تھی، لیکن ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ مزاحمت کا استعارہ جو شاہد اسلم ہے اس کا ادھر کیا حالات تھے، کیونکہ جب انہیں کرسی بنانے لگے اور ان پر وہ روب جما رہے تھے تو وہ پاس اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ انٹرویو دیکھنے کے بعد میں نے سوچا، چشم تصور میں سوچا کہ شاہد اسلم جب اسے جا کے ملا ہوگا، روم میٹ ہے، جب ملا ہوگا جا کے تو وہ کہتا ہوگا کہ یار میں بھگت سنگھ پیٹ ہو گیا ہوں ہر جگہ، میں مزاحمت کا استعارہ بن گیا ہوں اور تو مجھے جو ہے وہ اپنا منور ظریف پینٹ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہت شکریہ جی سارے فورمز کا جنہوں نے شاہد اسلم صاحب کے لیے آواز اٹھائی. اور شاہد اسلم ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ایک، یہ مجھے کنفرم پتا تھا. دوستوں نے تو آڈیو اگلے دن اور ویڈیو اگلے دن دیکھی جس میں یہ کہہ رہے ہیں اوور مائی ڈیڈ باڈی. مجھے اور اعزاز سعید صاحب کو خطرہ یہ تھا کہ یہ آئیو کچھ بیڑے مارنا نہ شروع کرتے ہیں جتنے بھی غصے والے ہیں. اور یہ شکر ہے کہ انہوں نے اپنا ضبط کنٹرول رکھ کے اور مزاحمت کو پراپر رجسٹرڈ کیا. اوور شاٹ نہیں کھیل گئے، دلیپ کمار کی طرح رہے، شاٹ سے باہر نہیں کھیلے. شاہد اسلم آپ کو بہت شکریہ. اور جن لوگوں نے اور جتنے محترم ہمارے ادھر بلا تفریق جنہوں نے یہ سارا ارینج کیا ہے، یہ مبارکباد کا مستحق. بہت شکریہ. بہت شکریہ فیاض صاحب. اب میں گزارش کروں گی ایک ایسی